ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے جادو ٹونے پہ اور جعلی عاملین کے حوالے سے۔ میں دو تین گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا بہت توجہ کے ساتھ آپ سن لیجئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اسی انداز سے اگر کوئی آپ سے یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، تو اگر میرے رب کا اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو فائدہ تک نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر آپ پورے پاکستان پہ نگاہ ڈالیں، کون سا شہر ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے جہاں پر آپ کو یہ جعلی عاملین نظر نہیں آتے۔ ایک فرق بھی سمجھ لیجئے ساتھ ساتھ، ہمارے یہاں چیزیں بڑی جو ہے وہ اپنا غلط ملت ہو گئی ہیں صاحب، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یا اللہ سے خوف کھاتے ہیں، یا جن کا اٹائر، جن کا رہنا سہنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا سب شریعت کے دائرے میں ہے، وہ بالکل ایک مختلف لوگ ہیں۔ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، یعنی ان سے تعلق رکھنا، ان کے پاس جانا یا ان سے روحانی علاج کروانا ایک بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اس چولے کے اندر دعوے دار ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود دو نمبر کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، اجتناب کریں۔ اور خاص طور پہ یہ جو تعفن زدہ سو کالڈ آستانے، کیونکہ آستانوں کا لفظ بھی بڑا متنازع ہو گیا ہمارے ہاں، تو یہ جو سو کالڈ آستانے ہیں جہاں پر تعفن اٹھتا ہے، جہاں پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کی شکل دیکھ کے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ نہایا ہوگا کہ نہیں نہایا ہوگا، اس نے غسل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اس کو طہارت کا پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی گھر کی خواتین کو بھیج دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کے پیسے بٹورنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے ایمان کو فارغ کر دیتا ہے۔ پھر تیسری بات، خدا نخواستہ جو خواتین چھپ چھپا کے اپنے شوہر کے روزگار کے لیے، اپنے شوہر کی جاب کے لیے، یا اپنی ساس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے نیچے لانے کے لیے، اپنی نند کو ہاتھوں کے نیچے لانے کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے مطلب جاتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پیسے بھی دیتی ہیں، وہ اپنا ایمان بھی خراب کرتی ہیں، وہ اپنی عصمت بھی برباد کرتی ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے، تمام پاکستانیوں سے، خدا کا واسطہ کسی میں طاقت نہیں کہ کوئی کسی کو نفع دے سکے یا کسی کو نقصان دے سکے۔ اس طرح کے جعلی عاملین سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ دور رکھیں۔ آپ اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے، اپنی عزت بھی برباد کریں گے، اور اپنا ایمان بھی برباد کریں گے۔ اور میں حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن کے توسط سے خدا کا واسطہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری جو خاص طور پہ وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کی نگاہوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے جو گلی محلوں کے اندر آستانے کھلے میں یہ ایکچولی مذہبی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ عقیدے کی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ایمانی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کریں اور صفایا کریں ان کو گلی محلوں سے، تاکہ ہمارے ایمان کم از کم محفوظ ہو سکیں۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن بھی ہونا چاہیے، اور یہ جتنے بھی سو کالڈ جعلی عاملین آپ کو گلی محلوں میں نظر آتے ہیں جو لوگوں کے عقائد سے کھیلتے ہیں، ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ صاف بھی ہونا چاہیے۔